السلام علیکم، کیسی ہے میری پیاری یوٹیوب کی فیملی؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ کے فضل و کرم اور آپ کی دعاؤں سے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سوری، میں کسی شادی پہ گئی ہوئی تھی تو وہاں کا کھانا وانا کھایا، تو وہاں رات کو دیر تک جاگتے رہے تو میری آواز کچھ ایسی ہو گئی ہے، تو تھوڑی بہت طبیعت بھی خراب تھی۔ تو میں کسی شادی پہ گئی ہوئی تھی، اپنے گاؤں کی کسی ریلیٹیوز کی شادی میں، تو وہاں میں نے ان کے جہیز کی ویڈیو بنائی۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے جہیز دینا، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ جہیز دینا غلط ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جہیز دینا صحیح ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو لوگ بڑے بڑے ہوٹلز میں، بڑے بڑے ہالز میں شادیاں کرتے ہیں، دکھاتے ہیں اور مینیو میں بہت سے آئٹمس رکھتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں اتنی رکھتے ہیں اور اتنے مہنگے مہنگے ان کو گفٹ دیتے ہیں، اور کار، بنگلہ، فلیٹ گفٹ کے نام پہ جہیز دیتے ہیں۔ وہ گفٹ کے نام پہ دیتے ہیں کہ یہ ہم نے اپنی بیٹی کو گفٹ دیا ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ وہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے؟ یہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، چاہے 4 کپڑے ہوں یا 8 کپڑے ہوں یا 10 جوڑے ہوں یا کھانے پینے کی چیزیں، کیونکہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو بیٹی کو دیا تھا نا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ چلیں، ان کے کہنے کے مطابق، ان کے کہنے پہ عمل کریں۔ تو کہتے ہیں نا، کرتے تو نہیں ہیں نا۔ اگر یہ کریں تو غریب کیوں پریشان ہو کہ ہمیں بیٹی کو جہیز دینا ہے کیونکہ فلاں نے اتنا دیا ہے، اگر ہم نہیں دیں گے تو ہماری بے عزتی ہوگی، ہمیں لوگ طعنے دیں گے، ان کے سسرال والے ہمیں طعنے دیں گے۔ جب بڑے بڑے لوگ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں وہ عمل کریں نا، وہ عمل کریں گے تو بیچارے غریب لوگ کیوں نہیں کریں گے؟ ان کو تو اتنا ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، ہم یہ دے نہیں سکتے، پھر بھی وہ بیچارے رات دن محنت کرتے ہیں۔ جب سے بیٹی پیدا ہوتی ہے تب سے وہ بیچارے جوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں دیکھا حال بتا رہی ہوں کہ غریب لوگ جو ہوتے ہیں، جیسے ہی بیٹی 10 سال کی، 8 سال کی ہو گئی، تھوڑا تھوڑا جمع کرتے ہیں۔ جیسے اب تھوڑے بہت برتن لے لیے، ان کی بیڈ شیٹ لے لی، کچھ لے لیا، اس طرح وہ کرتے ہیں۔ تو جب کوئی عمل کرے گا تو سب کچھ صحیح ہوگا نا۔ اب یہ نہیں کہ یہ اتنا دے رہا ہے، وہ اتنا دے رہا ہے، میں بھی اتنا دوں، وہ بھی میری بیٹی کو، ظاہر ہے یہ چلی آ رہی ہیں باتیں۔ اگر اس نے دیا ہے تو مجھے بھی دینا ہے۔ اب اس کی بیچارے کی حیثیت ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن میرے گاؤں میں ایک بات یہ نوٹ کی ہے، آج تک اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، کسی لڑکی کو یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارے پاس اس نے اتنا دیا ہے، تمہیں کیوں اتنا دیا ہے۔ شکر ہے کہ ہمارے گاؤں میں اتنا وہ نہیں ہے کہ جو ہے جتنا اس کا نصیب تھا اس کو ملا، اس کے ماں باپ نے دیا۔ شکر الحمدللہ، یہ ہمارے گاؤں میں نہیں ہے بات کہ اس نے اتنا کیوں دیا۔ جیسا دیتے ہیں، جو دیتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو جو اس کی بیٹی کا نصیب تھا، جو اس کے پاس تھا، اس نے دیا۔ تو میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ غلط ہے، تو غلط کو غلط کریں نا۔ خود کرتے ہیں بڑے بڑے ہوٹلز میں شادیاں، بڑے بڑے ہال، تو ظاہر ہے ان کو دیکھتے ہیں، پھر وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہے لڑکی، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، میں نہیں کروں گا تو لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے، کیا نہیں کہیں گے، تو پھر اس طرح وہ قرضہ ورضہ لے کے کرتے ہیں۔ تو پلیز پہلے آپ پہل کریں تو کیوں نہیں کریں گے دوسرے لوگ؟ وہ تو اسی آس میں بیٹھے ہیں، تو کوئی پہل کرے۔ یہ نہیں ہے کہ جہیز دینا لعنت ہے، یہ آپ وہ بھی تو دیکھیں نا، بڑے بڑے ہوٹلز میں اتنا کھانا چلتا ہے اور مینیو میں پتہ نہیں کتنی قسم کی ڈشز چلتی ہیں۔ ہمارے یہاں یہ نہیں ہے، ایک اگر روٹی اور سالن ہے تو زردے کی ایک دیگ ہے، اس طرح چلتا ہے۔ یہ نہیں کہ 8 چیزیں مینیو میں رکھیں، یہ رکھیں، نہیں، یہ چیز نہیں ہے۔ پلیز اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب، کمنٹ ضرور